یہ دنیا پہ سب موسم سہانے بعد میں آئے، یہ دنیا پہ سب موسم سہانے بعد میں آئے، میرے آقا پہلے تھے مگر جلوہ دکھانے بعد میں آئے۔ خدا کے بعد تھی فقط ہستی زہرا کے بابا کی، رسولوں اور نبیوں کے زمانے بعد میں آئے۔ وہ نانا کی زبان چوس کر سراب تھے کب سے، یزیدی نہر پر پہرا لگانے بعد میں آئے۔ رسول پاک کے آگے نہ جرت تھی کسی کی بھی، میلاد پاک پہ فتوے لگانے بعد میں آئے۔ اللہ رب العزت کا کروڑ ہمارا شکر ہے کہ جس نے اپنا محبوب اور لجپال نبی ہمیں عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، میں نے جو تمہیں نعمت دی ہے اس نعمت کا چرچا کرو، اس نعمت کا اعلان کرو، اس نعمت کی عظمت بیان کرو۔ امام بصیری سے کسی نے پوچھا اس نعمت کی کتنی عظمت بیان کرے، کتنی شان بیان کرے؟ امام بصیری بولے ذا ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم۔ امام بصیری بولے نبی کو خدا نہ کہو، خدا کا بیٹا نہ کہو، اس کے علاوہ جو شان بیان کرو گے اللہ تمہیں بھی عزت عطا فرمائے گا۔ بریلی کا امام بولے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغے خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ آج کردار دو ہیں، یہ جو دائیں بائیں لوگ کھڑے اپنی باتوں میں مصروف ہیں، صاحب ادھر دیکھیے اگر تھوڑی دیر کے لیے ابھی آپ جلوس سے جب واپس جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے لوگ کیا کر کے آئے ہو، کیا کرنے کے لیے نکلے تھے، کیا صحابہ نے میلاد منایا، کیا صحابہ نے خوشی کا اظہار کیا، یہ خوشی کرنا کہاں سے جائز ہوگی؟ میں نے کہا یاد رکھو کردار دو ہیں، ایک کردار ہے فتویٰ لگانے والوں کا جو آج بھی مسجدوں کو تالا لگا کے فتویٰ بازی کر رہے ہیں، اور ایک کردار ہے ہر ایک کو مبارکباد دینے والے کا۔ میں دونوں کردار پیش کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا کردار ہے یہ ارغوز الانف کے اندر امام سہیلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 700 سال پہلے یہ عقیدہ لکھ گئے۔ آپ فرماتے ہیں ان ابلیس لعنہ اللہ رن اربع رنات، فرماتے 4 مقامات پہ شیطان چیخے مار مار کے رویا۔ سب سے پہلا مقام رنتن ہین لوئنا، جب اللہ نے شیطان کو لعنتی قرار دیا تو وہ چیخے مار مار کے رویا۔ نمبر 2 ورنتن ہین احبتا، جب اللہ نے اسے جنتوں سے اتارا وہ چیخے مار مار کے رویا۔ نمبر 3 ورنتن ہین انزلت فاتحۃ الکتاب، جب سورہ فاتحہ اتری شیطان چیخے مار مار کے رویا۔ ورنتن ہین ولد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے آقا کی ولادت بعد سعادت ہوئی شیطان چیخے مار مار کے رویا۔ ایک کردار فتوے لگانے کا ہے، چیخے مارنے والا ہے، اور ایک کردار یہ ہے حضرت امام جلال السیوطی اپنی کتاب الخصائص الکبریٰ کے صفحہ 80 پہ لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب نبی پاک اسلام کی ولادت ہوئی اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا جنت کے دروازے کھول دو، سارے فرشتہ زمین پہ اترو۔ کر کیا رہے تھے؟ تبشر بعضها بعضا، فرشتے زمین پہ اتر کے ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ میں نے کہا کردار دو ہیں، ایک ہے فتوے لگانے والا اور ایک ہے مبارکباد دینے والا۔ مرضی تمہاری ہے، شیطان کا شیطانی کام کر لو یا فرشتوں کا نورانی کام کر لو۔ سنیو تمہیں کروڑوں بار مبارک ہو کہ تم آج بھی فرشتوں کا نورانی کام کر رہے ہو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد میں نکلنے والوں یاد رکھنا آج ہم کوئی نیا کام نہیں کر رہے۔ البدایہ والنہایہ میں امام ابن کثیر نے لکھا جب نبی پاک اسلام مدینہ المنورہ میں گئے تو لوگوں نے کہا لقد من اللہ علینا بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے تو نے اپنا نبی ہمیں دے کے ہم پہ احسان کر دیا ہے۔ آج 1500 سال کے بعد بھی ہم یہاں چوک پہ کھڑے ہو کے یہی اعلان کر رہے ہیں یا اللہ تیرا کروڑوں بار شکر ہے تو نے اپنا لجپال نبی ہمیں عطا فرما دیا ہے۔ رہی بات لائٹنگ کی، کوئی تاریخ کا نام اللہ نے بڑا ان کو کمال دیا۔ مولانا سردار احمد صاحب محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ تعالی علیہ آپ یہ بات سنایا کرتے تھے، ایک سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ گزرے ہیں، جب بھی ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا تو اپنے مریدوں کو کہتے یار
یار مسجد میں چراغاں نہیں کیا، مسجد میں چراغاں کرو۔ مریدین نے اگلی نماز سے پہلے مسجد میں چراغاں کر دیا۔ تو اس موقع پہ بڑوں بڑوں کے ہاضمے خراب ہو جاتے ہیں۔ ایک بندہ گزرا تو اس نے کہا جی اللہ تو کہتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، یہ تو فضول خرچی ہے، یہ تو شیطانی عمل ہے۔ حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمانے لگے یار ہم سے غلطی ہو گئی ہے، ہم نے زیادہ لائٹنگ کر دی ہے، زیادہ چراغ جلا دیے ہیں، تو بنیرے پہ چڑھ اور ان چراغوں کو بجھا دے۔ وہ کہنے لگا بڑی جلدی میرا فتویٰ مان لیا۔ وہ بنیرے پہ چڑھا، اس نے چراغ کو پھونک ماری، چراغ بجھ گیا۔ اگلے چراغ کی جانب بڑھا، اس کو پھونک ماری، وہ تو بجھ گیا، پہلا خود ہی روشن ہو گیا۔ وہ آگے آگے بجھاتا جا رہا ہے، پیچھے پیچھے روشن ہوتے جا رہے ہیں۔ اس نے سارے بجھا دیے، پیچھے نظر ماری، سارے روشن ہو گئے۔ مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی علیہ رحمہ کو دیکھ کے کہنے لگا حضور یہ کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے پترا ایویں نہیں لائے، نبی دے عشق جلائے نہیں۔ نور خدا ہے کفر کی حرکتوں پہ خنددن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اور ناصر شاہ نے بھی کہا تھا ایک واسا ایویں نہیں لائیاں میناریاں تے لاندہ خوشیاں میں سارا جگ مر جاں۔ انج لگا ستارے نے چمک اٹھے، کیتا جس ویلے جگ مگ مرچاں، منن والیاں تائیں سکون ملدا، غیرہ واسطے ہیں نے اگ مرچاں، لائی اسی عقیدت دے نال ناصر ایویں ملا نو جاندیاں لگ مرچاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک۔ اور اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مبارکہ پہ مبارکباد دینا، جھنڈیاں لگانا، حضور علیہ السلام کی آمد کے تذکرے کرنا، یہ کوئی آج کا کام نہیں، یہ صدیوں پرانا کام ہے۔ ہم اسی کے تسلسل کو پورا کر رہے ہیں۔ اور آخر کے اندر میں یہ بات بھی اس عظیم اجتماع میں کرنا چاہتا ہوں کہ چند دن قبل جہلم کے دجال نے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، ہم اس بڑے اجتماع کے اندر اپنے حکام بالا سے یہ گزارش کرتے ہیں کہ بروقت کاروائی کر کے اسے گرفتار کر کے 295 سی لگائی گئی۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ 295 سی کا مقدمہ کٹ چکا ہے، اسے قرار واقعہ سزا بھی دی جائے۔ کیا آپ سارے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جس دجال نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی 295 سی کے تحت اسے قرار واقعہ سزا دی جائے؟ ہم اپنے حکام بالا سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ اس دجال کو، اس لعین کو قرار واقعہ سزا دیں گے۔ یہ ملک ہم نے حضور علیہ السلام کی عزت و عظمت کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے لیا ہے۔ کسی خناس کو اس ملک میں اس طرح کی فرقہ واریت پھیلانے کی اجازت نہیں ہے۔ اس ملک میں حضور علیہ السلام کا جھنڈا انشاءاللہ تا صبح قیامت بلند ہوتا رہے گا۔ حضور کی عزت و عظمت کے نعرے ہمیشہ لگتے رہیں گے۔ سنیو ہم یہاں صرف نعرے نہیں مارتے، انشاءاللہ ہمارا یہ حسن ظن ہے جب ہم نبی پاک علیہ السلام کی قیادت میں جنت میں جا رہے ہوں گے تو یہی نعرے لگا رہے ہوں گے، پیش حق مجھتا شفاعت کا سناتے جائیں گے، میرے آقا آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے، باغ جنت میں محمد مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے، جنت میں ہمارا داخلہ ہوگا اس شان سے ہم یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے۔ اللہ ہمیں عملی طور پہ اپنے نبی پاک اسلام سے اظہار محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔